السلام علیکم۔ آخری زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے، سمجھا؟ دجال اور کذاب ہوں گے جو تمہیں جھوٹی جھوٹی حدیث پیش کریں گے، تو لہٰذا ان سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مسلم کی باب مقدمہ حدیث نمبر 16۔ دجال ورڈ لفظ جو ہے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، کذاب پورے قرآن میں بھرا۔ کذاب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا، پورے قرآن میں یہ حدیث ہے، تو اس میں دجال کا لفظ استعمال ہے حدیث۔ تو دجال کا مطلب ہوتا ہے دھوکے باز، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ پیش کرنے والے کو دجال ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا، جھوٹ بات کو سچ پیش کرنا، لوگوں کو بھٹکانا، گمراہ کرنا، اس کو دجال بولتے ہیں، دھوکے باز۔ تو دھوکے باز کو دجال بولتے ہیں، اور کذاب جھوٹے کو بولتے ہیں۔ تو دونوں ملتی جلتی باتیں ہیں، صحیح آپ۔ تو یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس سے بچ کے رہنا، دجال اور کذاب سے۔ تو دجال بھی بولا ہے، تو ہم لوگ وہ دجال کے بارے میں سوچتے ہیں جو آنے والا ہے، وہ عیسیٰ کا نام لے کے، مسیح دجال، اس کے بارے میں ذہن جاتا ہمارا۔ لیکن یہ حدیث میں اس کے بارے میں نہیں بول رہے اللہ، جو حدیث پیش کریں گے جھوٹی، گمراہ کرنے والی حدیث، اس کو دجال بولے نبی۔ کیونکہ ایک عالم جو ہوتا ہے دجال، ایک عالم دھوکہ دے رہا ہے، عوام کو گمراہ کر رہا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کو جہنم میں لے جا رہا ہے نا بھائی، کئی کروڑ لوگ کو جہنم میں لے جا رہا ہے، اسی لیے اس کو دجال بولا ہے، سچ کو جھوٹ پیش کر کے لے جا رہا ہے عوام کو جہنم میں، تو اس کو دجال بولے۔ خطرناک چیز ہے نا، ایک آدمی کے پیچھے کئی کروڑ چل رہے، ایک عالم کے پیچھے کئی کروڑ، ایک عالم کے پیچھے 30 کروڑ 40 کروڑ عوام چل رہی۔ مانتے ہو کہ نہیں کہ ایک فرقے میں 30 کروڑ 40 کروڑ عوام ہے دنیا میں، ایک فرقے کے ماننے میں؟ تو سوچو آپ، تو اسی کو نبی نے دجال بولا ہے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا۔ وہ تو آئے گا، وہ بھی دجال رہے گا جو عیسیٰ کا دعویٰ کرے گا، مسیحی دجال، وہ بھی دھوکے باز، دھوکہ دے رہے ہیں نا کہ میں عیسیٰ ہوں، وہ بھی آئے گا، اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام آ کے قتل کریں گے، سمجھے آپ؟ تو وہ بھی ہے دجال، یہ بھی دجال۔ دجال ہر کوئی، میں ابھی کروڑوں لوگ کو گمراہ کروں، اگر گمراہ کروں میں، اور میرے پیچھے کروڑوں لوگ چلنے لگے، اور میں لے جا کے حشر کے دن میں تو جاؤں گا ہی جہنم میں، ساتھ میں وہ بھی بھائی ہے نا، قادیانی بھی تو ہے نا، نبی کا دعویٰ کیا تھا، دجال دھوکے باز، وہ بھی دجال۔ دجال کی کیٹیگری میں ہر کوئی آتا ہے جو دھوکہ دے رہا ہے عوام کو، لاکھوں کروڑوں لوگ کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جا رہا ہے، اس کو نبی نے دجال بولے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، آپ نبی کی حدیث میں دجال لفظ ہے، دیکھ لو آپ، مسلم کی حدیث میں، حدیث نمبر 16 باب مقدمہ۔ تو دھوکے باز لے جا رہا نا کئی کروڑ کو، تو ہر فرقے کے عالم سے آپ لوگ وہ رہو چوکنا، اپنا عالم ہے بول کے آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں، اپنا عالم ہے تو قرآن آپ کے پاس ہے، چیک کر لو، کتنی باتیں اکارڈنگ بول رہا ہے، کتنی اٹیچ کر کے باہر سے لا کے حدیث تفسیر شان نزول ملاوٹ کر کے یہ آیت اس لیے آئی تھی کہ یہ ہوا تھا، اب اس میں صحیح ہوا نہیں ہوا آپ کو کیا معلوم، جب تک قرآن کا نالج نہیں، سمجھا؟ تو مسیحی دجال آئے گا جو عیسیٰ کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اوریجنل، تو ڈپلیکیٹ بھی کھڑا ہو جائے گا، آدمی دشمن کھڑا کر دے گا کہ وہ عیسیٰ نہیں، یہ عیسیٰ ہے۔ تو آپ کیسے پہچانو گے یہ عیسیٰ ہے کہ یہ عیسیٰ؟ آج کل تو موبائل انٹرنیٹ اور کا دور ہے، آپ کو فوٹو آ جائے گا، بیان آ جائے گا، تو آپ کیسے پہچانو گے کہ یہ عیسیٰ ہے کہ وہ عیسیٰ ہے؟ کیونکہ اوریجنل عیسیٰ آئیں گے تو ڈپلیکیٹ مسیحی دجال، تو وہ عیسیٰ کا ایک دعویٰ کرے گا میں بھی عیسیٰ ہوں، تو آپ دونوں عیسیٰ میں سے آپ کیسا پہچانو گے؟ وہ بھی عربی پڑھے گا، وہ بھی پڑھے گا، عربی کیا ہے، عربی تو سیکھ لیتے ہیں نا، عرب میں رہتے ہیں نا، مدینے میں ادھر ادھر عرب لوگ، یہودی بھی رہتے دبئی میں، مسقط کویت عرب، تو ان کو عربی آتی ہے۔ تو ویسے ہی جو چیٹر دجال ہوگا وہ عیسیٰ کا دعویٰ کرے گا میں عیسیٰ ہوں، آپ کیسا پہچانو گے؟ دونوں بولیں گے میں عیسیٰ ہوں، جو اوریجنل جو اللہ نے نازل کیا اتارا عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی، یہ بھی، دونوں قرآن پڑھ رہے، دونوں آیتیں دے رہے، آپ کیسے پہچانو گے عوام؟ سوچو آپ، وہ بھی نماز پڑھے، وہ بھی نماز، وہ بھی روزہ ہوگی، وہ بھی حج ہوگی، سب بولے گا ایک دم، آپ کیسے پہچانیں گے؟ تھوڑا تھوڑا باریکی ملاوٹ کرے گا، موٹی نہیں، نماز روزہ حج زکات موٹے ملاوٹ باریکی میں کرے گا، آپ کیسے پہچانو گے عوام؟
سوچو، ایک ہی چیز ہے دنیا میں پہچاننے کے لیے، قرآن۔ قرآن ہی سے آپ پہچان سکتے کہ کون ڈپلیکیٹ ہے، کون اوریجنل ہے۔ عیسیٰ، قرآن سے ہی پہچان سکتے آپ، لیکن آپ کو فل نالج رہے گا تو نا، آپ کے علماء بولے وہ ہے، آپ کے ان کے علماء بولے وہ ہے، لڑتے رہ جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سمجھے؟ آپ اوریجنل کو پہچاننا بھی تو پڑے گا نا، تو کیسے پہچانو گے جب تک کہ قرآن کا نالج نہیں رہے گا؟ سمجھے آپ؟ تو قرآن کا نالج پہچانیں گے تو یہ دجال کو بھی پہچانیں گے جو حدیثیں گڑھتے ہیں، اس کو بھی نبی دجال ہی بولے نا، حدیثیں گڑھ گڑھ کے آپ کو دے رہے، تو آپ کیسے پہچانو گے؟ ایک ہی چیز ہے قرآن، ایک ہی چیز ہے ورلڈ میں پہچاننے کے لیے کہ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون اوریجنل ہے، کون ڈپلیکیٹ ہے، کون پیور بات دے رہا ہے، کون ڈپلیکیٹ دے رہا ہے۔ ایک ہی چیز ہے آپ کے پاس، اللہ نے ایک ہی چیز رکھی، فرقان، اسی لیے قرآن کو فرقان کہا۔ فرقان قرآن کو کہا گیا، من البینات والہدا والفرقان۔ فرقان کا مطلب فرق کرنے والی کتاب، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتی ہے کتاب۔ سمجھا؟ قرآن سچ بات جھوٹ بات کا فیصلہ کرتی ہے۔ جھوٹا آدمی ہے کہ سچا ہے، جھوٹی حدیث ہے کہ سچی حدیث ہے، کیسے پہچانا جب تک قرآن کا فل نالج نہیں ہے؟ سمجھا؟ قرآن بہت ضروری ہے، یہی ایک چیز ہے پوری دنیا میں جو جج کرنے، سچ ہے ایک بات ہے کہ جھوٹ بات، سچ بات بول رہے کہ جھوٹ بات بول رہے۔ اللہ کی بات پہلے معلوم کرو، اللہ کی بات معلوم رہے گی تو اللہ کی بات سے آپ جج کرو گے، کریکشن کرو گے، رائٹ ہے کہہ رہے ہو۔ تو آپ لوگ دور کے دجال کے انتظار میں لگے ہوئے، یہاں تو دجال آپ کو دھوکہ دے کے کر دیا کام۔ عیسیٰ آئیں گے تو جس کی حیات رہے گی اس ٹائم ان کو پائیں گے، وہ پائیں گے نا عیسیٰ۔ ہم اور آپ ابھی مر جائیں گے تھوڑے دن میں، تو ہم کو تو عیسیٰ نہیں دجال اس ٹائم پہ ہوئے گا نا، عیسیٰ کا دعویٰ کرے گا، وہ الگ ہے۔ ہماری حیات میں آتا ہے کہ نہیں، یہ دجال کا کیا کریں گے آپ جو آپ چکما دے کے ابھی تک رکھے ہوئے، اور آپ انہی کی عالم مفتی فرقے کے، ہمارے عالم ہمارے مفتی، ہر فرقہ ہمارے عالم ہمارے مفتی، اپوزٹ سامنے والے کے عالم مفتی کے ہاتھ نہیں جاتے، وہ عالم مفتی گمراہ ہے، یہ بولتا وہ گمراہ، وہ بولتا یہ گمراہ ہے، سب یہی چل رہا ہے۔ لیکن آپ کے پاس تو ایک چیز ہے نا، پیور قرآن، آپ اس سے جج کر سکتے کیا صحیح کیا غلط۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا مسلمان قبول کریں گے؟ یہ مسلمان جو دکھ رہے خالی نماز و حج تک کی معلومات اور کچھ معلومات ہی نہیں ہے، یہ تو ریجیکٹ کر دیں گے عیسیٰ کو، اوریجنل عیسیٰ کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں ڈپلیکیٹ عیسیٰ کو یہ لوگ مان لیں گے۔ ایسا ہے، جانتا ہوں میں یہ لوگ کے کیا ہے حالات، آج تک پہچان نہیں سکے کون صحیح بول رہا کون غلط۔ عوام جب عوام کو نہیں پہچان سک رہے کون عالم صحیح بول رہا کون غلط، قرآن جج ہی نہیں، قرآن سے کریکشن ہی نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اور ایک تو ڈال دیے پہلے سے گھڑی ہوئی حدیث، مہندی آئیں گے بعد میں عیسیٰ آئیں گے، مہندی نام کا کوئی شخص ہی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ تو جب عیسیٰ آئیں گے تو عوام بولے گی، مسلمان بولیں گے ارے عیسیٰ کہاں سے آ گیا، ابھی تو مہندی نہیں آیا ہے نا، ذہن میں بیٹھا ہے کہ پہلے مہندی آئیں گے بعد میں عیسیٰ۔ مہندی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے صحیح بات میں، مہندی عیسیٰ ہی کو بولا گیا، پچھلے بیان میں میرے ہے نا، عیسیٰ ہی مہندی ہے۔ کون بول رہا ہے عیسیٰ ہی مہندی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے، سمجھے آپ؟ حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ہی مہندی ہے، میں عیسیٰ کے سوا کوئی اور مہدی نہیں ہے، اتنی بہترین حدیث ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے، سورہ عمران آیت 46، یعنی یکلم الناس فی المہدی، عیسیٰ کو بولا اللہ نے یہ بچپن میں باتیں کرے گا، مہدی گود میں، پالنے میں، کریڈل جھولے میں بات کرے گا، اسی کو مہدی بولتے ہیں۔ دو اس کا مطلب مہدی کا، ایک تو پالنے جھولے میں کریڈل میں بات کرنے والے کو بھی بولتے مہدی جھولے کو، اور ہدایت یافتہ بھی بولتے مہدی، دونوں عیسیٰ پہ فٹ بیٹھتی۔ عیسیٰ علیہ السلام میں ہدایت یافتہ بھی ہے، بچپن سے ہدایت یافتہ بات کی ہے، اللہ نے ان کو بچپن میں بولنا سکھایا، بچپن میں بات کی، وہ بھی فٹ ہوتا ان پہ، اور ہدایت یافتہ بھی ہے عیسیٰ، وہ بھی فٹ، تو عیسیٰ ہی مہدی ہے اور کوئی مہدی نہیں ہے، سمجھا؟ یہ پہچاننے کی سب پروف بتا رہا ہوں میں، جو مجھ تک ملی ہے اور میں قرآن میں حدیث میں تلاش کر کے بتا رہا ہوں۔ وہ مہندی الگ ہے، عیسیٰ الگ ہے، سب غلط بات ہے، عیسیٰ ہی مہندی ہے، دو شخص نہیں، ایک ہی شخص ہے۔ سب غور کریے، دجال سے بچیے، وہ آنے والے کیا یہ جو گمراہ کرتے ہیں نا دجال لوگ عوام کو، قرآن کے خلاف باتیں دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے کیا نہیں، آپ لوگ خوش کیونکہ باپ دادا کرتے آئے، سوچ رہے آپ باپ دادا غلط ہوئیں گے تو پھنس جائیں گے نا،
اللہ فرمائے نا جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو قرآن نازل کی کتاب اس پہ چلو، تو کہتے ہیں ہم تو اس پہ چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا. سورہ بقرہ آیت 170 170. سورہ بقرہ کھولیے دیکھیے، اسی پہ چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اللہ بول رہے ہیں اگر ان کے باپ دادا کچھ علم نہیں رکھتے ہیں، کچھ سمجھ کچھ ہدایت نہیں، تب بھی اسی پہ چلیں گے. سمجھا؟ سب نے قرآن پہ چلنے کا آرڈر ہے. قرآن پہ چلیے، سچ بات قرآن میں آپ قرآن پہ چلیں گے تو صراط مستقیم پہ، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اللہ بولا ہدایت کی کتاب ہے قرآن. سورہ جاثیہ آیت نمبر 11 کھول کے دیکھیے، یہ ہدایت کی کتاب. تو ہدایت دے اللہ، ہدایت دے. ہدایت کا سامان قرآن ہے. قرآن کھولیں گے تو ہدایت ملے گی. اللہ ہدایت دے. اللہ بول رہا ہدایت تمہارے گھر میں موبائل میں پہنچا دیا ہوں قرآن. جب کھولیں گے دیکھیں گے تو ہدایت ملے گی نا. ہدایت دے، ہدایت دے اللہ، اور چیز ہی نہیں لو. اللہ رزق دینے والا، اللہ رزق دینے والا ہے. کھانا ہی نہیں لاؤ، بازار سے سامان ہی نہیں لاؤ، پکاؤ ہی مت، تو اللہ رزق دینے والا اللہ. ارے رزق کے لیے جاؤ، ہاتھ پیر چلاؤ، کماؤ، پھل بھاجی سبزی دال چاول خرید کے لاؤ، تو رزق دینے والا ہے نا. جائیں گے تو ویسے ہی ہدایت دے بول رہے تو ہدایت آ چکی ہے گھر میں. ہدایت کی کتاب ہے یہ سورہ جاثیہ آیت 11. تو کھولیے پڑھ لے تو ہدایت ملے گی نا. وہاں رکھ کے اللہ ہدایت دے تو کہاں سے ہدایت دے گا؟ پھر سے کوئی پیغمبر اور وہی اور قرآن آئے گا اور کوئی آئے گا؟ آ چکی ہے، رکھی گھر میں. ابھی تو موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر لو قرآن. اور کتنی آسانی چاہیے. کام پہ جا رہے، بس میں، ٹرین میں، قرآن کھول کے پڑھ رہے. جہاں ٹائم ملا موبائل کھول کے پڑھ رہے ہیں نا. موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر پڑھو. ہر زبان میں ہے، 200 زبان میں ہے. ڈاؤن لوڈ کرو، جو زبان میں چاہیے قرآن اپنی زبان میں پڑھیں تو سب سمجھ میں آئے گا. پھر سارے راز کھل جائیں گے. پھر آپ کو روشنی، علم، ہدایت، نور ملے گا. معمولی چیز نہیں ہے قرآن جو آپ لوگ سوچ رہے ہو. نبی بولے نا میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. سورہ فرقان آیت 30. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے، شکایت کر رہے اللہ سے قیامت کے دن، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آپ کے بارے میں اگر آپ ابھی تک نہیں پڑھے اور اس پہ عمل نہیں کیے قرآن پہ تو پھنس گئے. ایک ہی چیز ہے جس کی گارنٹی ہے قرآن، اور کسی کی گارنٹی نہیں دنیا میں. پیغمبر نہیں ہے کوئی بھی. پیغمبر آخری آیت چلے گئے، اب نہیں. اب وہ چیز چھوڑ کے گئے، پکڑے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.